أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقالوا لجماعتهم يا موسى صل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نسمعها فيكفر عنا ما عملنا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے اپنے بھائی پہ ناراض ہوئے اور واقعات سننے کے بعد جب آپ کا غیظ و غضب بھائی سے چلا تو پھر سامری پہ آپ نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بنو اسرائیل نے عرض کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھولے اور ہمیں وہ عمل بتائیں جو کفارہ بن جائے ہمارے اس گناہ کا جو ہم نے غلطی کی ہے. فاختار موسیٰ علیہ السلام من قومه 70 رجلا لذلك لا يعلل خير اختيار بني إسرائيل ومن لم يشرك في العلم فانطلق بهم يسأل لهم التوبة ورجفت بهم الأرض. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کن کن آزمائشوں سے گزرے تو اس کے بعد آپ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا کہ جو سب سے بہتر لوگ تھے، اچھے لوگ تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چنا اور خاص طور پہ یہ خیال رکھا کہ ان 70 آدمیوں میں کوئی آدمی ایسا نہ ہو جس نے اس بت کی اور بچڑے کی عبادت کی، اور ان کو لے کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چلے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں کہ توبہ کا کوئی حل بتلا دے. لیکن آپ جب اس کے قریب تھے تو زمین میں زلزلہ آیا. فَاسْتَعْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ قَوْمِهِ وَمِنْ وَفْدِهِ لَفَعَلَ بِهِمْ مَا فَعَلَ. اور ایسا زلزلہ آیا اللہ رحمت فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ وہ تو یہ سب کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا. تو اس پر عرض کیا کہ رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. کہ یا اللہ اگر آپ چاہتے تو میرا ان کو چننے سے پہلے آپ ان کو ہلاک کر دیتے. اب میں ان کو لے کے چل رہا ہوں اور ان پہ آپ کا عذاب آ جائے تو ہم تو پھر اس کا کوئی جواب ہی نہیں. ورنہ آپ چاہیں تو ان کو بھی مجھے بھی ہلاک کر دیں. لیکن اگر ہم نے سے بعض بے وقوفوں نے غلط کام کیا ہے تو ان کی سزا میں سب کو تو ہلاک نہ فرمائیں، مہربانی فرمائیں. وَفِيهِمْ مَنْ كَانَ اللَّهُ اطَّلَعَ مِنْهُ عَلَىٰ مَا أَشْرَكَ قَلْبُهُ مِنْهُ بِالْإِجْرِ وَإِيمَانِهِ بِهِ فَلِذَٰلِكَ رَجَفَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے تھے نا کہ ان 70 میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کے دل میں اس بچڑے کی عبادت کی محبت کی. موسیٰ علیہ السلام کو دل میں نہیں تھا، وہ تو اللہ الغیب نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ الغیوب ہے، اس لیے ان پہ بھی یہ زلزلہ آیا اور یہ تکلیف. فَلِذَٰلِكَ رَجَفَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ. اب اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میری رحمت جو ہے ہر چیز کو ڈھانپنے والی ہے.
لیکن میری رحمت کا حقدار وہ ہے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں اور جو صحیح معنوں میں زکوٰۃ خیرات ادا کرنے والے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور میری آیات سے ایمان لانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے میری رحمت ہے الذین یتبعون رسول النبی الامی، کہ جو آنے والے پیغمبر جو رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں، ان کی اتباع کریں گے، یعنی محمد رسول اللہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور جس کی صفت و ثنا اور جس کا ذکر جمیل جو ہے تورات میں بھی انجیل میں بھی موجود ہے، ان کتابوں میں بھی ذکر اور صفت موجود تھی میرے بدری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات و خصائص کہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بیثرب، اس میں لکھا تھا کہ میرا ایک نبی پیدا ہوگا جو مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں گے، اور اس میں ان کی صفت یہ بھی لکھی تھی کہ انہ یأکل الہدیۃ ولا یأکل من الصدقہ، جو ہدیہ قبول فرمائیں گے لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، اور یہ بھی لکھا تھا کہ بین کتفی علامۃ النبوۃ، آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت بھی ہوگی، ساری علامات لکھی ہوئی تھی تورات۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت تو ہے لیکن ان لوگوں کے لیے۔ وقال یا رب سألتك التوبة لقومي فقلت إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي هل لا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحوم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ یا اللہ میں نے تو اپنی قوم کی گناہوں کے لیے توبہ کا دروازے کھولنے کی درخواست کی، لیکن آپ نے تو خبر دی ہے ایک دوسری قوم کے لیے جو میرے بعد نبی پیدا ہوں گی، النبی الامی الہاشمی محمد صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، کہ ان کی امت پہ رحمت ہوگی۔ تو اللہ اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے بھی آپ بعد میں پیدا فرماتے، مجھے بھی حضور کی امت میں پیدا فرماتے تاکہ میں آپ کی رحمت سے تو فائدہ اٹھاتا۔ فقال له إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموسم وطاب أولئك الذين كان خفي على موسى وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا وغفر الله للقاتل والمقتول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اب تیری قوم کے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کی توبہ کے قبول ہونے کا صرف ایک راستہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بس قتل کر ڈالے، جو بھی سامنے آئے چاہے باپ ہو یا بیٹا ہو قتل کر، تو جو میرے اس حکم پہ چلیں گے بس ان کی توبہ قبول ہو جائے، اور جو میرے اس حکم پہ نہیں چلیں گے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی سے اندازہ فرمائیں کہ پہلی امتوں کی توبہ کے لیے کتنی کڑی شرط ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، رحمت للعالمین کی رحمت ہے کہ اللہ نے حضور کی امت پہ رحم فرما دیا کہ انسان کے گناہ اگر دریا کے ذرے کے برابر ہوں، انسانوں کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر ہوں، اب بس توبہ کر لیں سچے دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ نہ قتل ہونے کی ضرورت نہ قتل کرنے کی ضرورت، یہ تو خاص رحمت ہے اللہ کی حضور کی امت پہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فیقتلہ بالسیف، اور قتل کر لیں تلوار سے، مجھے نہیں پرواہ کہ کون کتنے قتل ہوں گے۔ ان لوگوں نے اس بات کو مان لیا، فاعترفوا بها وفعلوا ما امروا، جو اللہ نے حکم دیا انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ تقریباً 70,000 بنو اسرائیلی ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بس
موسیٰ علیہ السلام اب میں نے سب کی توبہ منظور فرما دی. وغفر اللہ للقاتل والمقتول, ان میں جنہوں نے قتل کیا یا جو قتل ہوئے سب کے لیے جنت, میں نے سب کو معاف کر دیا. ثم صار بهم موسى عليه السلام متوجها نحو الارض المقدسة. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے ارض مقدسہ کی طرف بڑھے. وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ بَعْدَمَا سَكَتَ عَنْهُ الْغَضَبُ. اب آپ نے وہ تختیاں بھی اٹھا لی توحید کی, اپنی قوم کو لے کے بیت المقدس کی طرف بڑھے. فَأَمَرَهُمْ بِالَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ أَن يُبْلَغَهُم مِّنَ الْوَظَائِفِ. آپ نے ان کو حکم دیا تمہاری ذمہ داری یہ ہے, تمہارا کام یہ ہے, تمہارا وظیفہ یہ ہے. فَثَقَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَأَبَوْا أَن يَكْفُرُوا بِهَا فَنَزَغَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَبَلَ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَدَنَا مِنْهُمْ حَتَّى خَافُوا أَن يَقَعَ عَلَيْهِمْ. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم یہ کرو, تم یہ کرو, تم یہ کرو, تو کہنے لگے جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے, ہم سے تو نہیں ہو سکتا. پھر بنو اسرائیل اکڑ گئے. یہ قوم ہی ایسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. تو اب جب انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ نے حکم دیا پہاڑ کو کہ ان کے اوپر مسلط ہو جاؤ. پہاڑ آگے اوپر کھڑا ہو گیا, اتنا غریب آ گیا کہ اب دیکھ دیں گے پہاڑ تو آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہ بھی وہ فتن ہیں جن میں موسیٰ علیہ السلام کو گزرنا پڑا امتحان. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ ایسے ہو گیا گویا ان کے اوپر خیمہ تنا ہوا ہے. فَأَخَذُوا الْكِتَابَ بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُصْغُونَ يَنظُرُونَ إِلَى الْجَبَلِ وَالْكِتَابِ بِأَيْدِيهِمْ. اب جناب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تورات پہ عمل کرتے ہیں, لیکن حالت یہ تھی کہ ادھر بھی دیکھتے تھے اور ادھر بھی دیکھتے تھے کہ بھئی پہاڑ گرتا ہے یا پہاڑ نہیں گرتا ہے. وَهُمْ مِنْ وَرَاءِ الْجَبَلِ مَخَافَةً أَن يَقَعَ عَلَيْهِمْ. اس کے بعد اللہ نے اس پہاڑ کو بھی اٹھا دیا. ثُمَّ مَضَوْا حَتَّىٰ أَتَوْا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ فَوَجَدُوا مَدِينَةً فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارُونَ خَلْقُهُمْ خَلْقُ الْمُنكَرِ وَذَكَرُوا مِنْ ثَمَارِهِمْ أَمْرًا عَجِيبًا مِنْ أَزْمِهَا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے بڑھے. جب بیت المقدس کے قریب آئے تو وہاں ایک علاقہ تھا جس میں بہت بڑی ایک قوم رہتی تھی, جبارین مشہور قوم تھی, بڑے سخت قسم کے لوگ تھے اور بڑے مضبوط لوگ تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے اس میں داخل ہونا ہے, جنگ کرنا ہے, جہاد کرنا ہے اور ان کو فتح کرنا ہے. فقالوا یا موسیٰ, انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام, ان فیہا قوما جبارین لا طاقت لنا بہم. اس میں تو بڑی سرکش قوم ہے, ہم ان سے نہیں لڑ سکتے, ہم نہیں جہاد کر سکتے. ہم تو منا سلوا کھانے والی, حلوہ کھانے والی قوم ہے, جنگ لڑنے والی قوم تھوڑی ہے, ہم نہیں لڑتے ان کے ساتھ. وَلَا نَدْخُلُهَا مَا دَامُوا فِيهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. ہاں اگر ان کو آپ نکال دیں کہ وہ پہلے نکل جائیں تو پھر تو ہم جائیں, لیکن اگر وہ اندر ہیں تو پھر ہم نہیں جاتے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ قِيلَ لِيَزِيدَ هَكَذَا قَالَ قَالَ نَعَمْ مِنَ الْجَبَّارِينَ آمَنَّا بِمُوسَىٰ وَخَرَجَ إِلَيْهِ قَالُوا. اب دو بندے آئے جن کے دل میں اللہ کا ڈر تھا, وہ بھی اسی قوم جبارین میں سے تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے. ان کو اللہ پر اور اللہ کے رسول پہ ایمان تھا. وہ آئے, انہوں نے سمجھایا بھی اپنے پیغمبر کا کہنا مانو, نہ ڈرو, یہ دیکھنے میں ایسے بڑے بڑے بھوت نظر آتے ہیں, اندر سے کچھ بھی نہیں. یہ دیکھنے میں ڈیل ڈاؤن تو ان کا بڑا ہے, لیکن اندر حال یہ ہے کہ دل کے بڑے بزدل ہیں. تم جاؤ گے کہ خود بخود بھاگ جائیں. قالوا نحن اعلم بقومنا ان كنتم انما تخافون من رأيتم من اجسامهم وعددهم. انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کو جانتے ہیں, تم ان کے جسے دیکھ کے, ان کا عدد دیکھ کے نہ ڈرو. فإنهم لا قلوب لهم ولا منعت عندهم. یہ دل کے بڑے بزدل ہیں, گویا ان کے پاس دل ہے ہی نہیں, ان کے پاس تمہیں روکنے کی طاقت ہی نہیں. فادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون. اللہ کے نبی کے حکم پہ چلو, اور جیسے تم اندر داخل ہو گے نا اللہ تمہیں غلبہ دیں گے.
وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ رجلان جو آئے تھے نا دو من الذین یخافون، بعد میں فرمایا وہ قوم جبارین سے تھے، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھے. فقال الذین یخافون بنی اسرائیل قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون. انہوں نے آگے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم نہیں جہاد کرتے، نہ ہم داخل ہوں گے، آپ کو شوق ہے نا تو آپ اور آپ کا خدا خود لڑو، ہم تو بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں لڑیں. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر آپ کو انصار مدینہ کی طرف سے بڑا خوف تھا. حضور نے فرمایا کہ مکے کے لوگ جو ہیں وہ تو جنگجو لوگ ہیں، قریش بڑے لڑاکا قوم ہے اور انہوں نے کئی جنگیں لڑی ہیں اور بڑے طاقتور لوگ ہیں، اور مدینے کے لوگ جو ہیں انصار یہ تو بیچارے کاشتکار لوگ ہیں، رقبہ زمین کاشتکاری باغ کھجوریں، اور انہوں نے تو کبھی جنگ لڑی نہیں. اور ایسا مارکا بھی قدرت کا ایسا بن گیا ہے کہ ہمارے ساتھ 313 ہیں اور مشرکین کے پاس 1000 بندہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند. یہ بات جو ہے انصار کو بھی پہنچی تو انصار کے جو سردار تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغنا، ہمیں خبر پہنچی ہے کہ آپ ہمارے بارے میں فکر مند ہیں کہ ہم نے کبھی جنگ نہیں لڑی اور ہمیں کبھی جنگوں سے واسطہ نہیں پڑا، اور ہم تو باغبانی اور کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے آپ ہمارے بارے میں فکر مند ہیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بالکل فکر نہ کریں، لسنا اصحاب موسیٰ، ہم کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی چھوڑے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے. انہوں نے کہا نحن اصحاب محمد، ہم محمد رسول اللہ کے صحابی ہیں. یا رسول اللہ ہمارا انصاری آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کٹیں گے، اپنی جانیں نثار کر دیں گے، اور جب تک ایک انصاری زندہ ہے دشمن کا نہ تیر نہ تلوار محمد کی طرف آتے. سفر یا رسول اللہ، حضور کا چہرہ مبارک خوشی کھل. تو اصحاب رسول اللہ کی جان نثاری کا یہ عالم تھا. یا رسول اللہ ہم کو اصحاب موسیٰ نہیں کہیں گے کہ فضا بند ربوں کا بقاتلہ، ہم تو آپ کے حکم پہ جانے قربان کر دیں گے، آپ دیکھیں تو صحیح ہم کیسے لڑتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی تھی. تو اصحاب رسول اللہ کی تو تاریخ انسانیت میں کوئی مثال مل نہیں سکتی، نہ قیامت تک ملے. اسی لیے میرے محبوب فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختارنی ثم اختار لی اصحابی. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے چن لیا ہے، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے. تو اللہ کے چناؤ میں کبھی غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ غلطی سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی خطا سے پاک ہے. تو جن کو اللہ نے حضور کے لیے چن لیا ہو کیسی جماعت ہو. اس لیے حضور فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے بھی چن لیا، ثم اختار لی اصحابی فجعل منهم اصحاری وانصاری، پھر ان میں سے بعض کو میرا رشتہ دار بنا دیا، بعض کو میرا مددگار بنا دیا. تو یہ صحابہ کی جماعت جو ہے اس کی دنیا انسانیت میں کوئی مثال نہیں ملتی. اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا. میرا مدنی یہ اندر باہر پکے مومن ہیں، ہم ان کے ایمان کی خود گواہی دیتے ہیں کہ تیرے صحابہ سچے.
کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون، کہیں فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، کہیں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ تو یہ مقام صحابہ جو ہے کسی کو نہ ملا ہے نہ کیا تک۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا جی آپ لڑیں لیکن ہم سے نہیں لڑیں۔ فَأَغْضَبُوا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ وَسَمَّاهُمْ فَاسِقِينَ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان پہ بد دعا کی اور ان کا نام بھی فاسقین رکھا کہ تم طاق سے نکلنے والے ہو، پیغمبر کی طاق سے خارج ہونے والے ہو۔ فَلَمْ يَدْعَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مَا رَأَىٰ مِنْهُمْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَإِسَاءَتِهِمْ حَتَّىٰ قَالَ يَوْمَئِذٍ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بڑے بڑے گناہ دیکھے لیکن کبھی بد دعا نہیں کی۔ لیکن انہوں نے جب یہ کہا نا کہ تم جانو اور خدا جانے جا کے لڑو، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا بھی کی۔ فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَسَمَّاهُمْ كَمَا سَمَّاهُمْ فَاسِقِينَ۔ اللہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا منظور فرما لی، اور جیسے موسیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ فاسقین، اللہ نے فرمایا ہاں یہ فاسقین۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ يُصْبِحُونَ كُلَّ يَوْمٍ وَيُصِيرُونَ لَيْسَ لَهُمْ قَرَارٌ۔ اللہ نے ان کے لیے ایک اور عذاب ڈالا کہ میدان تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہیں، میدان تیہ سے باہر نہ نکل سکیں، نہ مصر جا سکیں، نہ واپس نہ اٹھ سکیں، صحرا میں بھٹکتے۔ وَظَلَّلَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ فِي التِّيهِ۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی بھی تو ساتھ ہیں نا، موسیٰ بھی ساتھ ہیں، ہارون بھی ساتھ ہیں، ان میں ایمان والے بھی ساتھ ہیں، تو اللہ نے ان کو اس جنگل میں تو رکھا، لیکن رعایت بھی کر دی کہ بادلوں کا سایہ کر دیا کہ دھوپ میں نہ جل بریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کا بھی انتظام کر دیا، المن والسلویٰ، کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بٹیر جیسا کوئی چیز تھی جو بالکل تیار پکی ہوئی بھونی ہوئی ان کے لیے اتاری جاتی تھی۔ وَجَعَلْنَهُمْ ثِيَابًا لَا تَبْلَىٰ وَلَا تَتَّسِخُ، اور ان کے کپڑے ایسے ہو گئے کہ نہ تو پرانے ہوں اور نہ میلے ہوں۔ وَجَعَلَ بَيْنَ ظَهْرَانِهِمْ حَجَرًا مُّرَبًّعًا، اور ایک چوکور پتھر جو ہے وہ بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ اس پر اپنا عصا مارے تو 12 چشمے جاری ہوں گے تاکہ تمہارے 12 قبائل پانی پی لیں۔ وَأَمَرَ مُوسَىٰ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ 3 أَعْيُنٍ۔ ویسے چوکور پتھر تھا نہ، ہر طرف 3 نہریں، 3 تو 12 نہریں جاری ہو گئی۔ وَعَلَمَ كُلُّ سِبْطٍ أَيْنَهُمُ الَّتِي يَشْرَبُونَ مِنْهَا، اور ہر قبیلے کو بتا دیا گیا کہ تم نے یہاں سے پانی لینا ہے۔ فَلَا يَبْتَعِنُونَ مِنْ مَكَانٍ إِلَّا وَجِدُوا ذَلِكَ بِالْحَجْرِ بَيْنَهُمْ بِالْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ مِنْ لَمْسٍ۔ اچھا اب جناب چلتے گئے بھائی، کوشش کریں کسی طرح جنگل سے نکل جائیں، تو چلتے چلتے جب آتے جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے۔ رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن عباس يحدث هذا الحديث۔ حضرت ابن عباس نے اس حدیث کو مرفوع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضرت ابن عباس اپنے اس مسئلے میں سچے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ الْفِرْعَوْنِيُّ الَّذِي أَفْشَىٰ عَلَىٰ مُوسَىٰ أَمْرَ الْقَتِيلِ الَّذِي قُتِلَ، فَقَالَ كَيْفَ يَفْشِي عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ عِلْمٌ بِهِ۔ صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اعتراض کیا کہ بھائی جب موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے دن دیکھا کہ اسرائیلی اور فرعونی لڑ رہے ہیں، اس نے پھر مدد کے لیے پکارا، تو وہ راز کھولنے والا جو ہے فرعونی تھا، جس نے کہا کہ اچھا اتريد ان تقتلنی، تم چاہتے ہو مجھے بھی قتل کرو، کما قتلت رجلا بالامس، جیسے کل تم نے ایک بندہ مار ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اس کو کیا پتا تھا کہ انہوں نے بندہ مارا ہے؟ تو اس فرعونی کو حضرت معاویہ نے فرمایا بھی اس فرعونی کو تو کوئی پتہ نہیں،
یہ بات تو اسی نے کی، یعنی بنو اسرائیلی نے کی، کیونکہ وہ ڈر گیا کہ شاید مجھے مارنا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اس وجہ سے کہنے لگے کہ اچھا تريد ان تقتلني كما قتلت رجلا باللمس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ زمین میں جبار بن کے رہو؟ اس پہ حضرت معاویہ نے اعتراض کیا۔ ولا زال عليه الا الاسرائيلي الذي حضر ذلك فغضب ابن عباس، حضرت ابن عباس غصے میں آ گئے، فاخذ بيد معاوية رضي الله تعالى عنه، حضرت معاویہ کا ہاتھ پکڑ لیا، وانطلق به الى سعد بن مالك الزهري، حضرت سعد کے پاس لے آئے، فقال له يا ابا اسحاق هل تذكر يوما حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن قتیل موسیٰ الذي كان من آل فرعون الاسرائیلی الذي يخشى علیہ اب الفرعونی، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ساتھ تمہیں یاد ہوگا حضور باغ نے یہ واقعہ ہمیں سنایا تھا، اب تم بتاؤ کہ راز کھولنے والا فرعونی تھا یا اسرائیلی تھا؟ فقال انما افشى عليه الفرعوني بما سمع من الاسرائيلي الذي شهد على ذلك وحضره، انہوں نے فرمایا نہیں ابن عباس آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ راز کھولنے والا فرعونی تھا، اسرائیلی۔ اصل بات یہ ہے نا کہ اسرائیلی نے اس کو ڈرایا نا کہ تم مجھے مارے یا موسیٰ علیہ السلام مارے، کل بھی نے تھپڑ مار کے تمہارا بندہ مار دیا تھا، آج بھی تمہیں ماریں گے، تو اس نے اس پہ راز کھولا، تو اس نے کہا تريد ان تقتلني كما قتلت رجلا بالامس، کیونکہ اسرائیلی یہ بات نہیں کہتا موسیٰ کو کہ ان تريد ان تكون جبارا في الارض۔ هكذا رواه النسائي في السنن الكبرى واخرجه ابو جعفر بن جرير وابن ابي حاتم في تفسيريهما كلهم من حديث يزيد بن هارون به، وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس به مرفوع الا قليل منه، کہ یہ کلام جو ہے دراصل حضرت ابن عباس تک ہے، اس میں کچھ کلمات ایسے ہیں جو مرفوع ہیں، لیکن ساری تفسیر جو ہے وہ موقوف ہے۔ وَكَأَنَّهُ تَلَقَّاهُ ابن عباس رضی اللہ عنہما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره، شاید حضرت ابن عباس کو بھی اسرائیلی روایات جو کعب احبار کی وجہ سے ملی ہے، لیکن وہ روایات جن کا روایت کرنا جائز ہے، یعنی وہ روایات اسرائیلی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں ان کا تو روایت کرنا بھی جائز نہیں، لیکن بعض روایات ایسی ہوتی ہیں کہ مخالف نہیں ہیں، صرف معلومات ہیں، تو اس لیے ان کو محدثین جو ہے اپنی کتابوں میں ذکر فرما دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ وسمعت شیخنا الحافظ ابا الحجاج المصری یقول ذلك ايضا، ابو فصل فرماتا ہے کہ میرے استاد حضرت ابا الحجاج المصری بھی اسی طرح فرماتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يقول تعالى مخاطبا لموسى عليه السلام۔ اب ان آیات میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا إنه لبث مقيما في أهل مدين فارا من فرعون وملئه يرعي على صهره حتى انتهت المدة وانقضى الأجل، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعونی کو مارا تو آپ وہاں سے خائف ہو کے مصر سے نکلے اور مدین میں آ کر آپ نے قیام فرمایا، وہیں آپ کی شادی ہوئی اور وہیں سسر کا بکریوں کا ریوڑ جو ہے آپ نے 10 سال کے لیے چلایا۔ اچھا خدا کی شان ہے، یہ بکریاں چلانا جو ہے یہ بھی سنت الانبیاء والمرسلین، میرے آقا رحمت للعالمین نے بھی بکریاں چلائی، اس لیے بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس میں حکمت ہے کہ بکری جو ہے نا خدا کی قدرت ہے، اس میں ہر قسم کے جانور ہوتے ہیں، بعض بڑی قاہر ہوتی ہے چلنے میں بھی نہیں چلے گی، بعض بڑی شرارتی ہوتی ہے، ایک سیکنڈ میں بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے گی پھر ادھر نکل آئے گی،
تو امت میں بھی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ اپنے انبیاء کو علم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ اس ریبڑ کو جیسے سنبھالنا ہے امت کو بھی سنبھالنا ہے۔ ان میں بھی ایسے بگڑے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہوتے ہیں، سست بھی ہوتے ہیں، جلال بھی ہوتے ہیں، عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں، غافل بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک علم ہے، حوصلہ ہے، تعلیم ہے، تربیت۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب مدت پوری کر دی، ثم جاء موافقا لقدر اللہ وارادته من غیر میعاد، اب آپ کا کوئی وعدہ یا مقرر تو نہیں تھا نا کہ آپ نے کوئی طور پہ آنا ہے، یہ تو اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا نا کہ وہاں سے نکلیں گے اور طور پہ پہنچ جائیں گے، آگ لینے جائیں گے اور پیغمبری مل جائے گی، یہ وہ وعدہ تو نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا ثم جئت علی قدر، اللہ کی تقدیر کے فیصلے کے مطابق آئے، من غیر میعاد، کوئی وعدہ نہیں، کو بلایا نہیں گیا، کو پروگرام نہیں۔ والامر كله لله تبارك وتعالى وهو المصير عباده وخلقه فيما يشاء، سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے بندوں کو جیسے چلائیں، جدھر چلائیں، کہ آ رہے ہیں بکریاں چلا کے اور آگ لینے جا رہے ہیں اور وہاں اللہ سے ہم کرائیں گے، اللہ کا نظام ہے۔ ولہذا قال ثم جئت على قدر يا موسى، قال مجاہد اے علی موعد، وقال عبد الله قد بابت انك تعدل في قوله ثم جئت على قدر يا موسى، قال على قدر الرسالة والنبوة، اب ہم آپ کو اس مقام پہ لے آئے جو مقام رسالت و نبوت ہے۔ اللہ نے فرمایا واصطنعتك لنفسي، اور اسلام میں نے آپ کو اپنے لیے چن لیا ہے کہ میں اب آپ سے اپنے پیغام بری کا کام لوں گا، رسالت کا کام لوں گا، اور میری مرضی ہے میں جو چاہوں جیسے چاہوں۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی ان تفسیرها حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال التقى آدم وموسى علیہما السلام، فقال موسى علیہ الصلاة والسلام أنت الذي اسقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة، قال نعم، قال فوجدته مكتوبا علي قبل أن يخلقني، قال نعم، فحج آدم موسیٰ اخرجاه، یعنی اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا آدم، آپ ہی تو ہیں نا جن کی وجہ سے ساری مخلوق کو جنت سے نکلنا پڑا، آپ اگر وہ درخت نہ چکتے نہ آپ نکلتے نہ ہم نکلتے، یہ ہم باپ ہوتا اولاد بھی ہوئی ہوتی ہے، پھر آپ جو نیچے آ گئے تو پھر اولاد بھی نیچے آ گئی، آپ ہی نے نکالا نا سب سے، آپ نے ہمیں اس مشقت و امتحان میں ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم وہ موسیٰ ہو الذی اصطفاک اللہ برسالتہ، کہ جس کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا، اور جس کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے چن لیا، واصطنعتک لنفسی، اور تم وہی موسیٰ ہو جس سے اللہ نے تورات اتاری۔ تو انہوں نے کہا میں تو وہی موسیٰ علیہ السلام۔ تو فرمایا اچھا جب تورات تمہیں ملی ہے تو اس تورات میں تم نے نہیں پڑھا تھا کہ یہ سارا کچھ اللہ نے میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے لکھ دیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں یہ تو تورات میں لکھا ہوا تھا۔ تو نے کہا پھر میرا کیا قصور ہے، جب اللہ کے فیصلے ہیں تو جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا فحج آدم، اب موسیٰ آدم غالب آ گیا موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی جواب نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہیں، اللہ نے اس دنیا کو جو آباد کرنا تھا اگر مجھے اتار کر تو دنیا آباد ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس کے شان ہیں، وہ جو چاہیں جیسا چاہیں، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا
فبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پہ راضی، اسلام کو اپنا دین ہونے پہ راضی، سرکار تو عالم کی رسالت پہ راضی. ہر حال میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے. باقی آدمی یہ کہے کہ ایسا کیوں ہوا. آج کل دیکھو نا دنیا کے بادشاہ وہ کچھ فیصلے کرتے ہیں سارے غلط ہوتے ہیں، کہتے نہیں ہمارے فیصلے. تو دنیا کے بادشاہ ہے وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ، اور پھر اس کا فیصلہ تو غلط بھی نہیں ہوتا، اس کے فیصلے میں تو حکمت ہوتی. دنیا کے بادشاہوں کے فیصلے تو غلط بھی ہو سکتے، لیکن اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا، کیونکہ منزہ عن الخطأ والنسیان. اللہ کی ذات جو ہے ہر قسم کی غلطی سے، ہر قسم کے نسیان سے پاک ہے. اس لیے پھر آدم علیہ السلام نے جب یہ دلیل دی، اب دیکھو نا آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی کیا خواب میں ملے. یہ اللہ کے مسائل ہیں. بس ہمارا ایمان، جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ شہید زندہ ہیں، آمنا زندہ ہے. احادیث مبارک میں آیا انبیاء زندہ ہیں، آمنا زندہ. اللہ کے نبی نے فرمایا قبروں سے گزرو تو کہو السلام علیکم آمنا. جتنا حکم ہے اس سے آگے نہ بڑھو، اس سے پیچھے نہ ہٹو. نہ افراد میں پڑھو نہ تفریق میں پڑھو، نہ اپنی طرف سے شریعت میں بڑھاؤ نہ کمی کرو. جو فرمان ہے اسی پر ایمان لاؤ، اسی میں نجات ہے، اسی کے اندر نجات ہے. اسی لیے ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، بالکل عربی تھا، بدو تھا، جنگل کا رہنے والا. اس نے آگے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں؟ بدو عربی ہے بیچارہ، ان پڑھ. حضرت نے فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول. اس نے کہا کہ میرا مدنی، جس رب نے آسمان بنایا، زمین بنائی، حیوان بنائے، جس رب نے ساری کائنات بنائی، اس کی قسم میں آپ کو، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا انی رسول اللہ، مجھے اسی کی قسم ہے، میں اللہ کا سچا رسول. اور نے کہا اچھا آپ حضور مجھے حکم دیں کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے ایمان سکھایا، اسلام سکھایا، کلمہ شہادت پڑھایا، نماز بتلائی، روزہ بتلایا، فرائض بتلائے، ارکان اسلام بتلائے. سب چپ کر کے اور سنتا رہا. جب حضور نے اپنی بات مبارک ختم فرمایا، نے کہا یار صبح دیکھیں، والذی نفسی بیدہ، مجھے بھی اس خدا کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ازیدہن ولا انقص، میں اس سے ایک ذرہ بھی نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، جو آپ نے حکم دیا اسی میں رہوں. حضور نے فرمایا صدق لیدخلن الجنہ، اگر اس بندے نے اپنی بات کو پورا کیا تو جنت سے. اس لیے اسلام کا معنی ہی یہ ہے کہ بلا وجہ الجھنوں میں نہ الجھو. اسلام کا معنی کیا ہے؟ استسلام، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کے احکام کا اپنے آپ کو پابند کر دینا. یہ بلا وجہ میں شگافیاں اور جناب اس میں ہیل حجت اور بہانے اور یہ بہانے، اور جی اسلام میں داڑھی کا حکم نہیں ہے، کیا اسلام داڑھی میں رکھا ہوا ہے؟ ایسی بےہودہ باتیں ہیں. اسلام داڑھی میں نہیں رکھا ہوا، لیکن داڑھی اسلام میں رکھی. اب یعنی اس بات پہ بھی کوئی بندہ دلیل پکڑے گا، جیسا کوئی احمق ہے کہ ساری زندگی حضور کی داڑھی ہے، یعنی اس پر بھی کوئی آدمی دلیل مانگے اور یہ داڑھی ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو حضور نے کیوں رکھنی؟ اگر غیر ضروری ہے تو 1,24,000 پیغمبر داڑھی والا گزرا، سب نے ایسے شوق سے رکھ لی تھی. چلو آپ انبیاء کی بات میں نہ جائیں، آپ مجھے کوئی ایک اللہ کا ولی بتا دیں جس نے داڑھی شیو کرائی ہو. ویسے تو آپ بڑا پیروں کو مانتے ہیں نا، پیران پیر اور حضرت داتا اور کلندر اور شہباز کلندر اور مشکل کشا، حاجت روا. تو کچھ ان حاجت رواؤں میں ایک تو بتاؤ جو داڑھی مڈاتا ہو.
پھر یہ تو نہ کہا کرے نا جی ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، داڑھی ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے، اور بیوی میری پسند نہیں کرتی، فلانا میرا پسند نہیں کرتی، اس کو بات انسانیت۔ تمہاری بیوی تب بیوی بنے گی جب محمد پہ ایمان ہوگا اور تیرا نکاح ہوگا، جب نبی پہ ایمان ہی نہ ہو بیوی کیسے بنے گی؟ پہلے بیوی تو بناؤ، کیسے بناؤ گے بیوی؟ نکاح کس کی سنت ہے؟ اس سنت سے تو انکار ہے، وہ سنت کیوں پیاری ہو گئی؟ یہ کیا بنا ہے؟ میٹھا میٹھا ہو تو ہڑپ کر لو اور کڑوا ہو تو پھینک دو، یہ کام نہیں کرے۔ یعنی آج اندازہ کریں 1400 سال گزر گئے، تمہیں یہ پتہ نہیں لگا کہ حضور کے نام پہ انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں چومنے چاہیے؟ دیکھو نا یہ سارے دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ اگر حضور نے ایسا کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، تو 1 لاکھ 2 لاکھ صحابہ میں سے کوئی گواہی دینے والا نہیں۔ خدا کے لیے یہ تو نہ کہو گے کہ ہمیں مسئلے سمجھ نہیں آتے، یہ کہو کہ ہم قرآن نبی کا نہیں مانتے، نبی کا فرمان نہیں مانتے، جو رواج ہے ہم اس میں چل رہے ہیں بس۔ ہمارے باپ دادے میں رواج تھا انا وجدنا آباءنا، جیسے کافر کہتے تھے محمد مدنی، ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں پر ہمارا باپ دادا ایسے کرتا ہے۔ بس آپ بھی یہی کہیں گے جی ہم نے باپ کو دیکھا ہے انگوٹھے چومتا تھا، دادے کو دیکھا انگوٹھے چومتا تھا، مولوی صاحب ہمیں قرآن حدیث کا پتہ نہیں، بس میرا باپ بھی چومتا تھا۔ بس بڑی دلیل ہے، باپ بھی چومتا ہے، دادا چومتا ہے۔ یہ نہ کہا کریں، یہ بالکل جھوٹ ہے جو کہتے ہیں ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں لگا۔ حضرت بلال کی اذان 1400 سال ہو گئے محفوظ ہے، اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا بھی ضروری ہوتا تو وہ چھپ سکتا تھا۔ دیکھو نا اب اذان ہوگی، کتنے دفعہ کہو گے اللہ اکبر؟ ہاں جی بھائی اذان میں اللہ اکبر کتنے دفعہ کہتے ہو؟ ہاں جی 4 دفعہ 5 دفعہ کہہ سکتا ہے کوئی؟ 3 دفعہ؟ یہ اللہ اکبر تو گھٹا بڑھا نہیں سکتا، اتنا بڑا ٹکڑا جو ہے صلاۃ و سلام والا وہ چپا گئے مولوی۔ کوئی خدا کا خوف کرو، ہاں سیدھی بات کرو گے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، ہمارا باپ دادے کا رواج، بس حضرت ہمارے بزرگ پڑھتے آئے ہیں کرتے آئے ہیں، بس ہم بھی کر رہے ہیں، قرآن حدیث میں نہیں۔ آج تک ایمان سے کہیں کہ جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے، 1 خطبہ ہوتا ہے یا 2؟ ہاں جی اچھا، درمیان 2 خطبوں کے کتنی دیر کا وقفہ ہوتا ہے؟ گھنٹہ 2 گھنٹے؟ ہاں جی کتنا ہوتا ہے؟ کیونکہ میں کو مردوں سے تو نہیں بات کر رہا، زندہ بیٹھے ہو سارے بھائی، 2 خطبوں کے درمیان میں امام آدھا گھنٹہ لگاتا ہے، گھنٹہ لگاتا ہے، یعنی کتنی دیر؟ جتنی دیر میں بندہ 3 تسبیحات کہہ سکے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اتنی دیر لگاتا ہے۔ یہ فاصلہ تو آج تک مولوی نہ بڑھا سکے نہ گھٹا سکے ہیں، لیکن جمعہ کے بعد صلاۃ السلام والا مسئلہ پی گئے ہیں، چھپا دیا ہے انہوں نے۔ وجہ کیا ہے آپ کا؟ تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آتا؟ کیوں نہیں سمجھ آتا؟ ماشاء اللہ تم تو سب سے زیادہ سمجھدار ہو، مولویوں کو لڑانے والے تم ہو، پیروں کو لڑانے والے تم ہو، ان کی پیریاں چمکانے والے تم ہو، قبروں پہ سجدے کرنے والے تم ہو، غلاف ڈالنے والے تم ہو، روزے بنانے والے تم ہو۔ ماشاءاللہ کون سا کام ہے جو پیروں نے خود کیا؟ مجھے ایک بندہ جرت کر کے ثابت کر دے کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنا روزہ خود بنایا یا اپنے مرشد کا روزہ خود بنایا یا اپنے روزے بنانے کا حکم دیا کہ جب میں فوت ہو جاؤں میری قبر سے روزہ بنایا جائے۔ ایک ان کی بات دکھا دیں، چلو میں تمہارے ساتھ میں مان لوں گا بات۔ اور اس
کے مقابلے میں ہم دین کی بات نہیں دکھلاتے، ہم محمد رسول اللہ کی بات دکھلاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مکے میں بعد میں جاؤں گا، میں حج پہ بعد میں جاؤں گا، پہلے جا کے کعبے کو بتوں سے پاک کرو، حرم کو بتوں سے پاک کرو، مشرکین سے پاک کرو، اللہ تدع تمثالا الا مسختہ ولا قبرا مشرفا الا سبیتہ، اور کوئی تصویر دیکھو، کوئی بت دیکھو، مٹا ڈالو، اور جو قبر اونچی ہو زمین کے برابر کا تو محمد پھر جائے گا۔ اب حکم دینے والا نبی ہے اور قبریں توڑنے والا علی ہے، اس پر وہابی کا فتویٰ لگاؤ تو ہمارے لیے دعا کرو اللہ ہمارا حج ارادہ صحیح کے ساتھ کرے۔ ہم نے نہیں توڑی، توڑنے والے حضرت علی ہیں۔ سب سے پہلا اپنا توپ خانے کا گولا جو ہے نا حضرت علی پہ برساؤ، اور ہمارے لیے دعا کرو اللہ ہمیں حضرت علی کے ساتھ کھڑا کر دے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کے صحابہ کو اتنا احتیاط ہے کہ قبر محمد رسول اللہ ہے، قبر محمد مصطفیٰ ہے جس پہ ہماری جان مال سب کچھ قربان ہو جائے۔ اب حضور کی وجود مبارک موجود ہیں۔ دفن سے پہلے صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ حضور کی قبر ہم کیسے بنائیں، شق ہو یا لحد ہو۔ خدا کے لیے دین سمجھو، یہ نہ کہا کرو جی ہمیں پتہ نہیں لگا جی، اور ہمارے مسجد سمجھ نہیں مسجد ہم نے ایسے شک ہوتا ہے کہ ایسے قبر سیدھی کھودی جائے، یہ ہے شک۔ اور لحد کہتے ہیں کہ کھود کے پھر دیوار کے اندر جگہ بنائی جائے رکھنے کی نعش مبارک، اس کو کہتے ہیں لحد۔ تو اب صحابہ حیران ہو گئے کہ ان نے تو پہلے کسی نبی کی موت دیکھی نہیں نا، حضور کا قبر لمبیا ہے، بھائی اب حضور کی قبر مبارک کیسے بنائیں، اور حضور کی قبر کہاں بنائیں، اور حضور کو غسل مبارک کیسے دیں۔ اللہ کے بندو یہ دین ہے۔ صحابہ کتنے ڈر رہے ہیں کہ اللہ کا نبی ہے، کپڑے اتار کے غسل دیں، تو قیامت میں پکڑے جائیں گے میرے نبی کے کپڑے کیوں اتارے گئے، اور اگر کپڑے نہ اتارے تو پھر پکڑے جائیں کہ کپڑے اتار کے غسل کیوں نہیں دیا گیا۔ اگر ہم شرط بنائیں اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائیں گے، میرے نبی کے لیے اللہ بنانے کی شرط کیوں بنائی گئی۔ اور اگر ہم دفن کرتے ہیں جنت البقیع میں اور اللہ کو یہ منظور نہ ہو تو ہم کیا جواب دیں؟ یہ ہے دین۔ اس کے بعد سارے صحابہ بیٹھے اور ایک صحابی نے حدیث پیش کی کہ حضور نے فرمایا اللہ اپنے نبی کو جہاں موت دیتے ہیں وہی اسی جگہ قبر بنتی ہے۔ لہذا فیصلہ ہو گیا تو بھی قبر مبارک جو ہے وہ بی بی عائشہ کے گھر میں بنے، اور فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ کثیر الحیا ہوتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کے بارے میں بی بی عائشہ فرماتی اشد حیاء من الذکر، کہ کنواری لڑکی سے بھی میرا بدنی زیادہ باحیات ہے۔ لیکن کنواری لڑکی اس زمانے کی، آج کی کنواری لڑکی تو ماں باپ کو بیچ کیا جائے۔ تو اس لیے حکم ہو گیا کہ حضور جب اتنے باحیا ہیں تو آپ کے بدن سے کپڑا نہیں ہٹایا جائے گا، انہی کپڑوں میں غسل دو۔ اللہ کے نبی کے بارے میں اتنی تحقیق ہو رہی ہو اور تم جس کا چاہو غلاف ڈال دو، جس کا چاہو روزہ بنا دو، جس کا چاہو اونچا روزہ بنا دو، جس کا چاہو سبز روزہ بنا دو، جس کا چاہو گنبد بنا دو، کوئی کھیل بنا دیا تم نے دین محمد مصطفیٰ کو۔ اور اگر کوئی بات کرے دین سمجھائے وہاں بھی ہے، منکر ہے، اولیاء کا منکر ہے۔ خدا کا خوف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ تمام دین بالکل واضح ہے، دین میں کوئی اندھیر نہیں ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ درختکم علی البیضاء لیلھا
كنهارها کہ میں تمہیں چمکتی ہوئی شریعت دے کے جا رہا ہوں. میری شریعت کی رات بھی ایسی روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے. حضور کی شریعت میں کوئی ابہام نہیں, کوئی اغلاق نہیں, کوئی اندھیر نہیں. اے اندھیرا بدعت میں ہوتا ہے, سنت میں نور ہوتا ہے, قرآن میں نور ہوتا ہے, اس میں کبھی اندھیرا ہو نہیں سکتا. اس لیے خدا کے لیے یہ نہ کہا کریں اور جی مسئلہ سمجھ نہیں آیا, اور جی ہم نے بزرگوں کو دیکھا تھا. تم نے بزرگوں کا کلمہ پڑھا ہے, کلمہ نبی کا پڑھتے ہو, بات بزرگوں کی مانو گے. ایمان تمہارا اللہ کے قرآن پہ ہے, اور قرآن کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. قرآن کہتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. قرآن کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن کہتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس لیے یاد رکھو, نہ کوئی قرآن بدل سکتا ہے, نہ فرمان محمد مصطفیٰ بدل سکتا ہے. اللہ کا قرآن بھی روشن ہے, شریعت محمد مصطفیٰ بھی روشن ہے. اگر اندھیرا ہے تو بدعت میں ہے, اندھیرا ہے شرک میں ہے, اندھیرا ہے خرافات میں ہے, اندھیرا ہے گمراہیوں میں ہے. اللہ کے لیے گمراہیوں سے نکلو اور دین کو صحیح طریقے سے پکڑو. یا مسلمان ہو آدمی تو پورا مسلمان. اور اگر نہیں بننا, جیسے کہتے ہو جی ہمیں وہ جی ربا جو حرام ہے نا جی, وہ حضور کے زمانے میں جو سود تھا نا جی وہ حرام ہے. یہ تو بینکوں کا صاف ستھرا نکھرا دھلا ہوا معاملہ ہے. یہ تو نہیں چمکتی ہوئی اندر سے گٹھیاں نوٹوں کی نکلتی ہے, یہ کہاں حرام ہے. وہ تو گٹے پرانے نوٹ ہوتے تھے جو حرام ہے. اسی لیے کل ایک مولوی کھڑا ہو گیا, وہ کہے کتا بھی وہی حرام ہے جو حضور کے زمانے میں تھا. اب تو کتے شنکوں سے نہاتے ہیں, یہ گندے تھوڑے ہیں. یہ تو بات ہے. کوئی آج ایک بدبخت پیدا ہو جائے, وہ کہے جی شراب بھی وہی حرام ہے جو حضور کے زمانے میں لوگ بناتے تھے, جو انگوروں سے نکالا جاتا تھا. ہم تو ترقی کر گئے ہیں, بہت آگے چلے گئے ہیں. ہم انگوروں سے تھوڑا بناتے ہیں, ہم تو سیب سے بناتے ہیں, ہم تو جناب اورنج سے بناتے ہیں, ہم تو جناب گڑ سے بناتے ہیں, جو سے بناتے ہیں, گندم سے بناتے ہیں. شراب تو وہ انگوروں والا حرام ہے, باقی کیوں حرام ہے؟ اور پھر مولویوں کو چڑھاتے ہیں, اور جی انگور تو کھا لیتے ہو لیکن شراب پینا کیوں حرام ہے؟ شراب تب حرام ہے جب نشہ ہو. نشہ نہ ہو تو چاہے انگور کی شربت بنا کے کروڑ دفعہ پیو, کسی نے منع کیا تم. مولوی پر بلا وجہ اعتراض کرنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ شراب اللہ نے حرام کی ہے کہ مولوی نے حرام کی ہے؟ تمہیں تکلیف ہو گئی مولوی سے, بات کو سمجھو. اب کھجور کھاؤ, سنت مصطفیٰ ہے, لیکن اسی کھجور کو پانی میں بھگو کے کئی دن گزر جائے, آگ میں جلا کے پکا کے کشید کر لو, نشہ ہو جائے, حرام ہے. وہ ہمارے ایک مولوی صاحب سے بڑا دیوی اللہ والے آدمی, اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت ہے, فوت ہو گئے. ایک دن وہ میرے ساتھ تراویح پڑھ رہے تھے, اور تراویح میں کھڑے کھڑے بیچارے. اب میں کتنے دفعہ غریب کو معلوم تھا, بزرگ میں نے کہا ناراض بھی ہو جائے. اب بزرگ آدمی ہو, بوڑھا آدمی ہو, تو میرے والد کی عمر میں ہوں. ایک دفعہ میں نے جگایا, دو دفعہ میں نے ڈر بھی کیا, میں کہا غصے میں نہ آ جائے. پھر میں نے بعد میں پوچھا کہ حضرت خیر تو ہے, رات نہیں سوئے, کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں پتہ نہیں, مجھے کسی نے بتا دیا تھا, تو میں نے چنے اور اپنا کشمش اور پتہ نہیں کیا بتایا, یہ پانی میں ڈال دیا اور مجھے بھول گیا. وہ 2-3 دن پڑا رہا, آج میں نے پی لیا, اس کا وہ نشہ چڑھا ہوا ہے. اور میں نے کہا کس نے آپ کو بتایا تھا؟ جب 2-3 دن گزر جائیں, حدیث میں نہیں آتا اذا اشتد انکسروا شدته, کہ جب وہ سخت ہو جائے تو اور پانی ڈال کے اس کی شدت کو توڑ ڈالو تاکہ اس میں اثر نہ رہے کسی کا. تو آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ نے حدیث نہیں پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا میں تو بھول گیا نا کہ 3 دن سے پڑا ہے. اللہ کے بندے, میں نے تو یہ سوچا کہ میں نے آج پکویا ہے, وہ 3 دن سے پڑا تھا.
میں بھول گیا، بس میں نے کہا چلو میٹھا ہے، پی گیا۔ میں کہا چلو افطار کا وقت ہے، جلدی جلدی ایک شربت کا گلاس بنا کے پی لوں، اور اس کا بھی اثر ہے نہ میری آنکھ کھلتی ہے نہ مجھے پتہ لگا ہے کہ وہاں حافظ صاحب نے کیا پڑھا ہے۔ حالانکہ وہ بندہ تھا جو روزانہ قرآن کا ایک ختم کرتا تھا، وہ کوئی عام مولوی نہیں تھا کہ عام مولوی کرایہ دار جو ہوتے ہیں، سرکاری درباری نہیں تھا، وہ اللہ والا آدمی تھا۔ ایک قرآن کی منزل جس کا ختم تھا 30 پارے روز پڑھتے تھے، اور اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ میں دادا کہتا تھا ان کو، تو میں کئی دفعہ کہتا تھا تو سو جاؤ، کہتا وکیل صاحب بس اللہ نے کوئی ایسا وظیفہ ذمہ لگا دیا ہے، جب تک قرآن ختم نہیں ہوگا نیند آئے گی۔ بس اللہ نے میری زبان پہ اپنے قرآن کو جاری کر دیا ہے، جب تک قرآن ختم نہیں ہو، رات گزر جائے، 2 دن گزر جائے، 1.5 دن گزر جائے، مجھے نیند نہیں آتی۔ قرآن بننا اس پہ پہنچوں گا، سر رکھوں گا تو سو جاؤں۔ تو میرے عزیز یہ نہ کہا کرو کہ ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آتا، یہ وہابی ہے، یہ فلان ہے، یہ مسئلے کا تمہیں بالکل پتا ہے، سب لوگوں کو لڑا رہے اور بے وقوف بنا رہے۔ مسئلے کا سب تمہیں پتا ہے کہ کوئی انگوٹھا چومنا دین میں نہیں۔ تمہیں خود پتا ہے کہ اذان سے پہلے بلال نے کبھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھا۔ تمہیں خود پتا ہے کہ مسجد نبوی میں یا مسجد الحرام میں کبھی جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھے گئے۔ تمہیں پتا ہے کہ مردے کے بعد 3 4 دعائیں کبھی نہیں کی گئی۔ وہ جنازہ جو ہے وہی دعا تو ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، تمہیں سب پتا ہے۔ بس جی کیا کریں، رواج ہے جی برادری میں ناک کٹ جائے۔ وہ بھائی 3 دن کیا پریشانی کر رہے ہوگا جی بابا مر گیا، نہ کریں تو برادری ناراض ہو جائے گی۔ روٹی حرام ہو تو ہو جائے، پیسہ حرام ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، نبی ناراض ہو جائے، برادری میں نہ کریں۔ یہ نہ کہو کہ ہمیں پتہ نہیں، تمہیں سب پتہ ہے، بس بے وقوف بناتے ہو تم، مولویوں کو بھی اور تینوں کو بھی۔ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو میاں بیوی انتفاع کر سکتے ہیں ماں سوائے جماع کے۔ میری والدہ اور بھائی بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، ہر بیمار کی بیماریاں دور فرما دے، ہماری بیماریاں اور پریشانیاں بھی اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے، جن نے لکھا ہے ان سے پوچھے، میں نے نہیں لکھا۔ جنہوں نے لکھا ہے نا کتابیں، الحمدللہ مدرسہ بھی موجود ہے، ان کے وارث بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں۔ سہارنپور مدرسے کو خط لکھ کے جواب مانگ لو۔ 15 شعبان کی رات کے بارے میں صحیح حدیث مبارک میں کوئی چیز ثابت نہیں۔ بزرگوں کے اقوال ہیں کہ برکت والی رات ہے، لیکن نہ حدیث مبارک میں ہے، اور جو کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے مراد 15 شعبان ہے، وہ غلط ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ باقی عبادت کرو، سارا شعبان عبادت کرو، عبادت سے کس نے منع کیا ہے؟ عمرے کے طواف میں پہلے 3 چکر میں میں رمل نہیں کر سکا، کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، البتہ سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ نیت کرتے وقت امام صاحب کے پیچھے کا لفظ منہ سے تو لینا ضروری ہے کہ نہیں؟ جب امام کے پیچھے کھڑے ہیں اللہ جانتے ہیں تو لفظ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے بس میں ہو تم جا کے امام کو ہاتھ لگا کے بھی آؤ گے، مرضی ہے۔ نبی کھڑے ہوتے ہیں، 4 رکعت نماز عشاء برائے خدا، منہ طرف خانہ قبلہ شریف، بوقت 8:30 بجے بروز ہفتہ، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اور امام رکعت پڑ جاتا ہے، یہ ابھی نیت کر رہا ہے۔ اور خدا کا خوف کرو، اللہ کا خوف، انا للہ و انا الیہ۔ نیت مقام نیت، دیکھو نا آپ کس نماز کے لیے کھڑے ہیں، بس یہی نیت ہے تو کھڑے ہیں نا، نیت نہ ہو تو چلے نہ جائیں، بس یہی نیت ہے، اللہ اکبر، ختم ہو گئی بات۔ اللہ جانتا ہے میرے بندے عشاء کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ پوری ہسٹری بیان کرو، FIR لکھوانی ہے کوئی۔
امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھیں، حنفی ہو تو نہ پڑھو، اور اگر آپ شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ میں جس مسجد میں رہتا ہوں امام بدعتی ہے، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کوئی دوسری مسجد تلاش کرو یا اپنی جماعت کرو۔ اگر 2 رکعتیں نماز قضا ہو جائے، 4 رکعت نماز ہے، ہم آخری 2 رکعتوں میں ملے تو کھڑے ہو کے سورت فاتحہ بھی پڑھو اور سورت بھی پڑھو اور 2 رکعتیں پوری کر کے سلام کرو۔ یوں سمجھو جو رہ گیا وہ پورا کرو۔ موٹی بات یاد رکھو، جو امام نے فاتحہ بھی پڑھی سورت بھی پڑھی، ہماری وہ 2 رکعتیں رہ گئی تو لہذا ہم وہ پورا کریں۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کون سی دوئی دعا بتا دیں، یعنی پڑھو نہیں، دعا سے پاس ہو جاؤ گے۔ نہ ایسا ہوتا تو میں خود نے 3 4 5 دفعہ PhD کر لیتا۔ بس دعا سے کچھ نہیں، پہلے محنت کرو پھر دعا مانگا کرو، رب زدنی علما رب زدنی علما یا علیم علمنی یا معلم ابراہیم علمنی یا مفہم سلیمان فہمنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ لیکن پہلے پڑھو بھی صحیح، یہ نہیں پڑھے گا تمہاری طرف سے مولوی مکی اور پاس تم ہو جاؤ گے۔ اب ہر آدمی شارٹ کٹ مانگتا ہے کہ میں شرابیں پیوں، میں کلبوں میں رہوں۔ ولی صاحب مہربانی کرو، آپ کو اچھی کھانا کھلا دیں گے کہ وظیفہ بنا تک سے جائے، بس اللہ جانتا ہے کہ تم کیا چکر بازیاں کر رہے ہو، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہو۔ یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ اگر صرف وظیفوں سے بخشے جاتے تو نبی بخشے جاتے، ان کی نماز پڑھتے پڑھتے پاؤں نہ سوج جاتے۔